بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 فیبروری 2025 ٹیوزڈے، ایک ایسا دن جسے ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتے اور دنیا بھی اس دن کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس دن ہمارے 49 امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی جسمانی طور پر اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ صدیوں کی اسماعیلی روایت کے مطابق اسی لمحے کہ جب ایک امام دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو ان نئے امام اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ 5 فیبروری 2025 کو جماعتوں کو انفارم کیا گیا کہ امام کے جانشین پرنس رحیم الحسینی ہے۔ 8 فیبروری 2025 کو ہم دنیا بھر کی جماعتوں نے 49 امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی کی فیونرل سیریمنی کو اسکرین پر دیکھا۔ 9 فیبروری سنڈے کو امام زمان کے پاک جسم کو اسوان پہنچایا گیا۔ شام کو جماعت نے خصوصی دعا پڑھی اور قرآن کی آیت پڑھ کر فیض حاصل کیا۔ اب انشاءاللہ 11 فیبروری 2025 ٹیوزڈے کو امام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ہومیج سیریمنی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ جب مولانا شاہ کریم الحسینی کو انٹرویو میں پوچھا گیا تھا تب مولا نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہومیج سیریمنی کیا ہوتی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ خراج عقیدت کی تقریب ہوتی ہے جس میں ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، دیدار ہوتا ہے۔ اس تقریب میں دعائیں اور مناجات پڑھی جاتی ہے، بیعت یعنی وفاداری کا عہد ہوتا ہے، زمانے کے امام فرمان مبارک فرماتے ہیں، جماعتوں کو دعا و برکات کی نوازش کرتے ہیں۔ اس طرح 8 دن کا یہ طویل سفر ہم جماعت نے صبح شام صلوات اور شکرانہ کی تسبیح پڑھ کر صبر اور ہمت حاصل کر کے یہ 8 دن ہم نے گزارے۔ ہماری جماعت کے سینئر لیڈرز ٹیوزڈے 11 فیبروری 2025 کو ہومیج سیریمنی میں شرکت کریں گے اور دنیا بھر کی جماعت کے ہر ایک اسماعیلی کی جانب سے ہمارے 50ویں امام مولانا شاہ رحیم الحسینی کی حضور میں وفاداری کا کال یعنی بیعت قبول کرنے کی گزارش پیش کریں گے۔ اس وقت ہم تمام مرید کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جماعت خانے میں حاضر ہو کر ذاتی طور پر مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی گادی یعنی پاٹ پر آ کر اپنی وفاداری کے کال کو دوبارہ دہرائے، بیعت پیش کرے، کانگوا بھرے۔ رسول پاک کے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا تھا تو کلمہ پڑھ کر اپنا رائٹ ہینڈ آگے بڑھاتا تھا اور رسول پاک اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک رکھ دیتے تھے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فتح میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا
تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلدی اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ تو یہ جو بیعت ہم زمانے کے امام کی کرتے ہیں، گویا وہ بیعت ہم اللہ کی کرتے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا ہے ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم امام کو دیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے لیے خود نقصان لیتے ہیں۔ ہمارے اسماعیلی کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں واضح کیا ہے کہ اسماعیلی طریقے میں امام کی اتھارٹی کی گواہی مرید کی امام سے بیعت کے ذریعے دی جاتی ہے، جو کہ مرید اور امام کے درمیان مستقل روحانی تعلق کو قبول کرنے کا عمل ہے۔ یہ وفاداری تمام اسماعیلی مسلمانوں کو دنیا بھر میں امام سے اپنی عقیدت، محبت اور اطاعت میں متحد کرتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اسماعیلی ہے آپس میں ایک ہے، متحد ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک ہی امام کی بیعت کی ہے، ایک ہی امام کے مرید ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں ہم ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ اب یہ کانگوا کیا ہے، کانگوا کیسے بھرتے ہیں، اس کی معنی امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم کانگوا بھرتے ہو تو پہلے کانگوا کی معنی سمجھنا چاہیے اور پھر کانگوا بھرنا چاہیے۔ تم کانگوا بھرتے ہو یعنی ہماری بیعت کرتے ہو، یعنی کہ تم قول دے کر اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہو۔ وہ قول کیا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ تمہاری حیاتی تک ہمارا فرمان تمہاری گردن پر ہو اور تم ہماری فرما برداری کرو۔ یعنی یہ لائف لانگ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے بیعت کی تو زندگی کے آخری دم تک وفادار رہنا ہے، فرما بردار رہنا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ تم جب یہ کام کرتے ہو تب سمجھو کہ تم مرشد کو قول دیتے ہو کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک ہمارے فرمان سے باہر نہیں جاؤ گے۔ ایسی نیت کے ساتھ جو شخص کانگوا بھرتا ہے اسے ہم آتی دنیا میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو امام بھی وعدہ کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس شخص کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا قول، اپنا وعدہ کبھی بھی توڑتے نہیں، تم بھی کبھی بھی ہمارے فرمان سے باہر نہیں جانا، تو ہی ہم اپنا قول آپ کو دیتے ہیں۔ جو شخص مولا نے فرمایا ہماری فرما برداری کرتا ہے اور ہمارا کانگوا بھر کر ہماری اطاعت کا وعدہ کرتا ہے، اسے ہم بھی قول دیتے ہیں کہ ہم بھی آخرت میں اس کا ہاتھ تھام لیں گے۔ اسماعیلی طریقے میں اول سب سے پہلے اور سب سے اہم سیریمنی ہے وہ ہے بیعت، مطلب مکمل اطاعت کا وعدہ، اس کا مطلب ہے بیعت۔ جب ہم طریقے میں داخل ہونے کی جو رسم کرتے ہیں، فزیکلی جب امام حاضر نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم مفتی صاحب کی حضور میں ان کو لے جا کر بیعت کرواتے ہیں۔ بغیر بیعت کے کوئی بھی شخص اسماعیلی تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک ایمان کا اظہار ہے۔ جب نئے امام تخت نشین ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیعت کو رینیو کروائیں۔ بیعت کرواتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ڈکلیئر کریں، ہم ظاہر کریں۔ کیا ظاہر کریں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں، شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ امیر المومنین ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں اور قبول کرتا ہوں کہ مولانا حاضر امام شاہ رحیم الحسینی زمانے کے رب، امام زمان اور ہمارے روحانی آقا ہے۔ میں ان کی مکمل فرما برداری کرنے کی اور وفادار رہنے کی میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ قبولات دینا ہے، یہ قبول کرنا ہے، یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کے وفادار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے۔ اس گواہی کے بعد مکھی صاحب، کامڑیا صاحب، عملداران کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چند ایسے علاقے ہیں کہ جہاں جب شام کو دعا کرانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آئیے دعا میں مانی من مراد کھاٹے، تو وہ جماعت میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آئے دعا کرائیں، بیعت کرائیں۔ تو یہ جو ہم جماعت خانے میں ہے زندہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں اور پھر دعا کرانے جاتے ہیں، تو وہ اپنی بیعت کے قول کو ہم دہراتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ باندھنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم زمانے کے امام کے مرید ہیں اور فرما بردار مرید ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ بیعت 2 ویز ہے۔ ایک اسپریچول بانڈ ہے جو مرید عہد کرتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں اور مرشد اس کو قبول فرماتے ہیں، تب بیعت کا قول پورا ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ وہ لمحہ ہمیں نصیب ہو اور ہم زمانے کے حاضر امام کے دست مبارک پر بیعت کریں اور مولا ہماری بیعت کو قبول کرے۔ آمین یا علی مدد۔